چاچو نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے کالے اور موٹے سانپ پر رکھا تو میں نے فوراً اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا دیا، لیکن چاچو کے اندر بہت بڑی مستی تھی۔ اس نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ سامنے تیزاب کی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھائی اور چاچو کو ڈرانے کے لیے کہا کہ اگر میرے قریب آئے تو میں یہ تیزاب تمہارے کالے موٹے سانپ پر پھینک دوں گی۔ لیکن چاچو کو میری اس بات کا تھوڑا سا بھی ڈر نہیں لگا، بلکہ چاچو نے مجھ سے کہا، بیٹا آج میں اپنا کالا سانپ بل کے اندر داخل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے کہا، چاچو کچھ تو خدا کا خوف کریں، میں آپ کی بھتیجی بھی ہوں اور آپ کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن چاچو نے میری ایک نہ سنی اور فوراً مجھ پر حملہ کر کے میرے ہاتھ سے تیزاب کی بوتل چھین لی اور مجھے کمر سے پکڑ لیا اور میرے ہونٹوں پر کام کرنا شروع کیا۔ میرے چاچو کے منہ سے سگریٹ کی گندی بدبو آ رہی تھی تو میں نے اپنے ہونٹوں کو بہت مشکل سے چھڑایا، لیکن چونکہ مجھے دوبارہ پکڑ لیا اور مجھے پلنگ پر گرا دیا اور خود میرے اوپر سوار ہو گئے اور 3 گھنٹے تک لگاتار لگے رہے۔ حالانکہ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن چاچو کو مجھ پر تھوڑا سا بھی ترس نہ آیا۔ میرا خون بھی کافی گر چکا تھا۔ آخر میں چاچو تک گئے اور مجھے کہنے لگے، بیٹا اب تم گھر جا سکتی ہو۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے، مجھ سے ٹھیک طریقے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کر کے اپنے کپڑے پہنے اور گھر کی طرف روانہ ہوئی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری امی نے مجھے پریشان کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، بیٹی کیا بات ہے؟ تو میں فوراً رو پڑی۔ امی نے مجھے کہا، بیٹا کیا ہوا؟ تمہاری یہ حرکت کس نے کی؟ کیونکہ امی نے میرے کپڑوں پر خون کے دھبے دیکھ لیے اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے روتے ہوئے امی سے کہا، امی میری یہ حالت سر بشیر نے کی ہے۔ میری امی نے جب یہ بات سنی تو بہت غصے میں آئی اور کہنے لگی کہ چاچو ہو کر بھتیجی کے ساتھ ایسی حرکت، لعنت ہو ایسے رشتہ داری پر، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ غصہ دبانا پڑا کیونکہ بےزتی ہماری ہی تھی۔ امی مجھے چپ کرا رہی تھی کیونکہ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ امی نے کہا، بیٹا اگر تمہارے ابا کو یہ بات پتہ لگ گئی تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا، اس لیے ہمیں یہ بات دبانی ہی پڑے گی۔ اس کے بعد امی بازار کی طرف گئی اور میرے لیے دوائی لے آئی۔ دوائی کھانے کے بعد امی نے مجھے دودھ پلایا اور اس کے بعد مجھے کہا، بیٹا اب تم آرام کرو تاکہ تمہارے ابو کے آنے سے پہلے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ امی کی یہ بات سن کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی، پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب کمرے میں میرے ابو میرے پاس آئے اور مجھے ہلانے لگے۔ بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ تمہیں بخار ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، ابو اب میری طبیعت ٹھیک ہے۔ ابو نے کہا، بیٹا آرام کرو، کل تک تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر ابو میرے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اگلے دن صبح جب ابو میرے کمرے میں آئے خیریت پوچھنے کے لیے تو میرے ابو کی چیخ نکل گئی کیونکہ انہوں نے میری شلوار پر خون۔ اس کہانی کی تیسری قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔